اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا ولی المظلومین اللہ جل اللہ جل یا وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل یا وارث خون علی اکبر اللہ جل اللہ جل یا وارث خون علی اصغر اللہ جل اللہ جل یا وارث خون غازی عباس اللہ جل اللہ جل یا وارث خون امیر قاسم اللہ جل اللہ جل اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الرجیم الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم والسکرین شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھی شہنشاہ کے ظہور بلود ظاہر آل محمد باطن آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تسکین آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض شلاس المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل الفاسقین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ شبیہ مرتضیٰ حق سے مجتبیٰ حق ہے واہ 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 12 سال سے لاہور میں رہتے ہوئے میں اس جگہ نہیں آ سکا یقیناً میرے مولا کی مرضی تھی پورا یورپ پھرایا ہوں جن کی وجہ سے میں کھڑا ہوں آپ کے علاقے کے شہر صاحب ہیں جن کی وجہ سے میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں جنہوں نے یہ ذکر یہ محبت سن کر کہا کہ ہمارے علاقے کو بھی فیض یاب کریں اور جو ان کو چیز اچھی لگی یقیناً ان تک بات پہنچے گی جو ان کو چیز اچھی لگی مجھے کہنے لگے آپ اپنے نام کا ایک اشتہار بنوا دیں میں آسٹریلیا بیٹھا ہوں پوری دنیا میں پھیلا دوں گا آپ مشہور ہو جائیں گے میں نے ان سے گزارش کی تھی میں نے کہا جو بندہ خود مشہور ہونا چاہتا ہے وہ آل محمد کا دشمن ہے مہربانی مہربانی شکریہ کیا کہنے چاہتے ہیں وہ پاک خاندان کا دشمن ہے جی نہیں جن کی وجہ سے وہ ہے اس کو چاہیے جتنا پہچانا جائے شکرانہ ادا کرتا جائے انہوں نے کہا بنا کے کافی لوگوں نے مجھے بنا کے دیا پوری دنیا پھیلاتا ہوں میں نے کہا معذرت کے ساتھ میرے سے ایسا کام نہیں ہوتا کہ بات جو نیاز کی فیت کی شاید آپ شناسا ہوں واقف ہوں میرے پاس اللہ کی آیتیں برائے فروخت نہیں ہے نہیں اس باری پہچان نہیں کل میں لاہی کراچی پڑے مجلس وہاں بھی یہی کہہ کے آیا ہوں آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں یورپ میں پڑھ کے ہوں یہی کہہ رہا ہوں
सोई हुई रैयत को जगा के कहता फिर रहा हूँ, उठो उठो, सरदार इंतजार में है, मातम के दौरान मुझे कब बुलाएंगे। बहुत बड़ा शुक्रिया। इस मुकद्दस मेंबर का वारिस है, पांच लंगर का वारिस, मातम का वारिस, जंजीर का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताजिए का वारिस, ज़ुलजनाहों का वारिस, इमाम बारगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, बतियों का वारिस, नबियों का वारिस, दाह का वारिस। सलोनी का वारिस, मेराज का वारिस, मुबाहिले का वारिस, गरीब का वारिस, मजलूमों का वारिस, बेकसों का वारिस, उसका कायनात में कोई नहीं, उसका वारिस। क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह। इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस, बेशक अपने नाना की खूबसूरत जुल्फों का वारिस, सुल्तान ज़मीन और ज़मन, मरकज़ और महवर कायनात, इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फर्द शरीफ। वअम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला आबाइहिम वासिबि हक़ूक़िहिम वासिबि अलक़ाबिहिम वासिबि लिबासिहिम वासिबि विलायतिहिम वासिबि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़ाफ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। मुझे आधे घंटे के टाइम में महदूद कर दिया इन्होंने। मेरी यही गुजारिश होती है, मुझे बुलाओ ना, अगर बुलाओ तो मुझे मकसद पूरा बता देना, वरना मैं बैठा हूँ अपनी जगह में। मेरा वो चक्कर नहीं है मैंने यहाँ भी पढ़नी है, मैंने आगे भी पढ़नी है, इतना टाइम है, इतना पढ़ना है, नहीं। मेरी कोशिश होती है जहाँ भी रैयत इमाम ज़माना मिले उस भूली भटकी रैयत को जाके बताऊं, आओ आज ये भी घर बनाने के लिए तैयार है। मत घबराओ, बुलाओ सरकार को, मकतब में बुलाओ, मजलिस में बुलाओ, लंगर में बुलाओ, जंजीर में बुलाओ, नमाज में बुलाओ, बुलाओ शहंशाह को। वक्त की जरूरत है। क्या प्रोग्राम है आपके? अभी अगले साल फिर अज़ादारी करनी है, अगले साल फिर अज़ादारी करनी है। लोग कहते हैं सैयद डेटें लिखो, अभी कल कराची पड़ी मेरे मर्कजी में डेट लिखे, क्या सब आपने हर साल पढ़नी है। मैंने कभी नहीं लिखता। कह लगे जी क्यों? मैंने कहा अगर मैंने डेट डायरी में लिख ली, इन्नहुम यरौना बईदन व नराहु करीबन, सादिक कहते हैं वो है ही हमारा दुश्मन। जिसको घबराहट तो होती है, करीबन फरमाया हमारा दोस्त वो है जो महदी के ज़हूर को अगला लम्हा समझता है। यहाँ तो प्लानिंग ही हमारी बड़ी लंबी है, कल उधर जाएंगे, परसों उधर जाएंगे, 6 महीने बाद फला जगह जाना है, साल बाद फला जगह जाना है, 2 साल बाद नहीं। आशिक की प्लानिंग नहीं होती। विलायत में बात चल रही है, 2-4 जुमले अर्ज करता जाऊँ। मेरी अपनी तबीयत है, मेरा मिजाज है, मैं किसी की जेब से नहीं लंगर लेता। मैंने गुजारिश की है, मुझे अपने इमाम पर इतना यकीन है, वो रखते किसी का नहीं। यकीन नहीं, विलायत बताने लगा हूँ। खाम खास कौम लड़ गई, रैयत लड़ गई है। बाप पढ़ता है, बेटा नहीं पढ़ता, बेटा पढ़ता है, बाप नहीं पढ़ता, फलाना पढ़ता है, फलाना नहीं पढ़ता, लड़ा दिया। बताता फिर रहा पूरी दुनिया में, विलायत नाम तोड़ने का नहीं जोड़ने का है। बेशक बेशक ये कोई तरीका कार नहीं है। मैं मिंबर पे आ गए, वो फलाना है था वो पर, और मिंबर पे खड़ा हूँ, मुझे किसी का खौफ नहीं, डर नहीं। जो बताती है विलायत वो खुद नहीं पढ़ते। जिन्होंने ये हाँ जिन्होंने ढोंग ये रखा है, मैं खुद नहीं पढ़ते। आओ मैदान में खड़ा हूँ, विलायत बताने लगा हूँ। विलायत ये नहीं, मैं मीसम से पूछता हूँ, मीसम तू बता विलायत क्या है। मीसम में तमाम तू बता, सलमान मोहम्मदी तू बता, बूजर तू बता, संबर तू बता, मिकदार तू बता, 72 आप बताओ विलायत क्या है। मीसम कहेगा मुझे एक दफा यारी ने कहा था, बस एक दफा।
جلدی جلدی تشریف فرما ہو جائے، جن کو جہاں جگہ ملتی جب تشریف فرما ہو، ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے۔ ایک دفعہ علی نے فرمایا تھا یہ جگہ میری محبت پھانسی، بس ایک دفعہ فرمایا یہ جگہ میری محبت پھانسی۔ اگلے دن صبح سے شام 2 ڈیوٹی، صبح بھی ڈیوٹی شام بھی ڈیوٹی، پانی پلاتا۔ کسی نے پوچھا میٹھم پانی کیوں پلاتا ہے؟ کہا بس ویسے، کہا بار بار تو پانی پلاتا ہے، ایسا ہو گیا مجھے دیکھتے دیکھتے، صبح پانی پلاتا ہے شام کو پانی پلاتا ہے۔ غازی آباد والے جملہ جائے نہ جائے، یہ وہ قیمتی جملہ ہے جو مالک کی عطا ہے، آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ صبح پانی پلاتا ہے شام پانی پلاتا ہے، تیرے پانی پلانے سے جلدی بڑی ہوگی؟ کہتا ہے نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہتا ہے میں چاہتا ہوں لسان اللہ سے نکلا ہوا جملہ جلدی پورا ہو۔ نہیں، بات اس سے آگے کرنی ہے، بات اس سے آگے کرنی ہے۔ یہ تو باتیں ممبر پہ سنتے ہو، میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو ممبر پہ کہتے ہوئے دنیا کو ڈر لگتا ہے، مجالس ماری جائیں گی۔ کہنے لگا ہوں ممبر پہ غازی آباد والے جملہ ظاہر نہ کرنا۔ قسم اٹھواؤ میسم سے، محقق لوگوں سے پوچھو، میسم اعتماد نے یعنی سے سننے کے بعد کہو یا علی آپ قادر کے قادر نمائندے ہیں، یا علی آپ ہر چیز پر قادر ہیں، مہربانی کریں یا علی میری موت ٹلوا دے، یا علی میری موت ٹلوا دے، یا علی میں منت مانگتا ہوں میری موت ٹلوا دے۔ نہیں پہنچی بات، نہیں پہنچی بات۔ اور ممبر کی قسم، ان کے کہنے کے بعد منت ماننا ولایت نہیں، ان کی رضا پہ راضی رہنا ولایت۔ بہت بڑا ایک سال کا آل محمد کو ٹائم دیا، بھائی آج منت مان رہے اگلے سال منت اتاریں گے، ہمارا یہ کام ہو جائے، یہ ولایت نہیں کچھ ہو رہے نا۔ منت 1 سال کا ٹائم دے بھی کن کو رہے ہو؟ کائنات کے مالک جو ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، فارغ الاجاز کسے کہتے ہیں، اس میں گفتگو بات لمبی ہوئی، ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، ان کو ٹائم دے رہے 1 سال کا، ہمارا یہ کام ہو جائے اگلے سال منت اتارے، ولایت نہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو نئے نئے مذہب آل محمد پہ ہیں، ان کا یقین کامل ہو جائے تاکہ وہ پاک خاندان سے کچھ لے کے کامل ہو جائے۔ مومن محب تو کہتا ہے جیسے میرا مولا راضی میں ویسے راضی ہوں۔ کسے کہتے ہیں شیعہ؟ بتائیے کسی نے؟ شیعہ کی تو اپنی مرضی نہیں ہوتی، شیعہ کی تو مولا کی مرضی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے سرکار کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، ان کے پاک فروج میں یہی وجہ ہے، سچے سچے نہیں مل رہے، جو بھی مل رہے ہیں مولا تر سے محبت کرتے ہیں، ہمارا یہ کام کرو، مولا تیری مجلس سنیے، ہماری یہ لسٹ ہے، مولا یہ ہم آئے ہیں ماتم کیے، ہمارا یہ مسئلہ حل کرو، یہ بیمار ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں، اولاد نہیں ہے بچہ دے دیں، جو بھی آئے گا پاک خاندان سے محبت کا صلہ دنیا میں مانگنے لگا، وہ فرمانے لگے کہ ہم سے نہ مانگو، بے فکر ہو جو، جس لائق تمہیں سمجھیں گے عطا کر دیں گے، گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو، مہربانی جس لائق سمجھیں گے۔ باپ کو پتا ہوتا ہے بیٹا منت کرتا ہے، بابا یہ لے دے بابا وہ لے دے، باپ کو پتا ہوتا ہے بیٹے کے لیے کیا کے سر پہ قرآن امام نے کیا فرمایا، تیرے گھر میں بکری ہے؟ اگر بکری ہے کیا کرتا ہے بکری کے ساتھ؟ مولا جب دل چاہتا ہے پانی پلاتا ہوں، جب دل چاہتا ہے چارہ ڈالتا ہوں، جب دل چاہتا ہے چھاؤں میں باندھتا ہوں، مہربانی جب دل کرتا ہے میں بچے کو دودھ پینے دیتا ہوں، جب دل کرتا ہے دودھ بھی نہیں پینے دیتا، جب دل کرتا ہے بچے کو ماں کے سامنے ذبح کر دیتا ہوں، جب دل کرتا ہے بکری کو بھی ذبح کر دیتا ہوں۔ فرمایا بس یہی رویہ جو تو بکری سے چاہتا ہے وہ ہم سے چاہتا ہے۔ ولایت 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 ولایت، ممبر کی قسم قوم پریشان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ولایت کے بغیر چارہ نہیں، مگر وہ ولایت نہیں، پہلے خود تو یقین کی منزل پہ آؤ نا۔ غازی آباد مجھے نہ پڑھانا، میری طلب ہی نہیں ہے، بس یہاں سے ایک ناصر امام تیار ہو جائے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کی قسم، ولایت ممبر پہ آ کے پانی کی جیب دیکھنا نہیں ہے، مولا سے لنگر کہاں چلی گئی قوم، ریت کہاں چلی گئی، قوم کو کہاں جانا چاہیے، بندے کہاں چلے گئے، کھو گئے، رسموں میں کھو گئے۔ نہیں، ایک صاحب ملے بڑا ولایت کا پرچار کرتے ہیں، میں نے پوچھا بیمار ہو کے کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا جی ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے کہا ولایتی نہیں۔ کہنے لگے جی اچھی بات ہے، بندہ بیمار ہو طبیب کے پاس نہ جائے۔ میں نے کہا نہیں، سب جائیں ولایتی نہ جائے۔ کہنے لگے جی ولایتی کیا کرے، گھر بیٹھا رہے، بیماری کو گلے سے لگائے؟ میں کہ نہیں، ولایتی کا یقین اتنا ہونا چاہیے جتنا ایک عام بندے کا گولی پہ یقین ہے، اتنا ولایتی کا غازی کے چراغ پہ یقین ہے۔ پہنچیے بات
یہ معیار بھی ہونا چاہیے عاشقین کا، ناصرین کا، محبین کا یقین ہونا چاہیے۔ بے یقینی ہے، ہم بے یقینی میں پڑ گئے، باتیں تو بڑی بڑی کرتے، زمین آسمان ملا دیا، کٹھے کر دیا، ان کی بات آ گئی ان کو آسمان سے ملا دیا، کہیں سے کیا بنا دیا۔ جب بات یقین کی، ایمان کی ہے، وہاں کمزور ہے، بہت کمزور ہے، پریشان ہو، گھبرا جائیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، مولا کے پاس بھی جاتے ہیں۔ جب ڈاکٹر لا علاج کرتے پھر مولا کے پاس جاتے ہیں۔ پڑھ بیٹھو کتابوں میں، طبیب حکیم لا علاج کر دیتے تھے، خاکے کی بات چاٹ کے، وہ بھی تو یقین اور ایمان تھے نا، ایسے ہے یا نہیں؟ ولایت، آج جب میں 72 کی طرف تمہیں ولایت، آج جو 72 کو سلام کر کے پوچھتے ہیں 72 آپ بتاؤ ولایت کیا ہے؟ 72 کہیں گے تم تو بس رسمی ادا کر رہے ہو، تمہیں 14 سال ہو گئے مجلس کراتے 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 کراتے، کاش تم ہماری ولایت سمجھ جاتے، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں تم نے وہ نہیں سمجھا، بس رسمی نبھائی ہے، ہمارا ذکر ہی کیا ہے، مقصد نہیں سمجھا، مقصد نہیں سمجھا۔ بتاؤ 72 مقصد کیا ہے؟ سوال کر کے کہیں گے تم میں سے دنیا کا بندہ کوئی بھی موت کا ذائقہ بتا سکتا ہے؟ بڑا جملہ دینے لگا ہوں، توجہ کرنا، جملہ دینا ہے، کوئی دنیا کا بندہ موت کا ذائقہ بتا سکتا ہے؟ جی نہیں۔ کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی پھیکا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ 72 کہیں گے ولایتی بنو، ولایتی بنو، ولایتی بنو، ولایتی بنو۔ جی کس طرح بنے؟ کہا ولایتی کی کم از کم یہ معیار ولایتی کا ہونا چاہیے، دنیا سے جانے سے پہلے بتائے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یہاں بندے 72 کا کیا بیان ہے؟ آج ہم سمجھ جاتے ہیں تو آج توجہ میں طرف رکھیے گا، صرف 10 منٹ میں رہ گئے، 12 منٹ تک طرف دیکھیے گا۔ یہ بات کر رہے تھے نا کہ ممبر میں پوری دنیا میں پیغام آ کے بیٹھے نا، سامنے بیٹھنا چاہیے، یہ باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے، امام کا ذکر ہے 14 بیٹھے ہیں، بیٹھنا چاہیے۔ گلیوں میں کھڑے ہو کے باتیں کرنا، یا تو پوری نہ بچھاؤ، پوری بٹھائیے، 14 کو بلایا ہے، 14 کے ساتھ بیٹھو رہا ایسے ہے نا، ضرور پڑے سینسر مقدس و مرتبہ۔ غازی آباد تو میں سے یاد کرنے لگا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے سنا ہے، بڑا نام ہے، جی بسم اللہ، بڑی بڑی دنیا کو آپ نے سنا ہے، بڑا آپ کا یہاں نام ہے علاقے کا، تو میں سے یاد کرنے لگا، ولایت بتانے لگا، موسم دیکھنا بھی میری طرف ہے، وہ چلتی رہتی ریکارڈنگ چلتی رہے، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، ولایت بتانے لگا ہوں۔ ولایت کیا ہے؟ 1400 سال ہو گئے تو مصروں میں ولایت کا نچوڑ بتانے، دیکھنا میری طرف یاد، تو مصروں میں عرض کرنے لگا ہوں، شاعری کے بھی عاشق ہو، بڑے بڑے شاعر بھی سمجھو کے ہو، سنتے بھی رہتے ہو، نام بھی بہت بڑا ہے کہ بھی فلاں بھی غازی آباد پڑھ دیا، فلاں بھی غازی آباد پڑھ دیا۔ میں دیکھتا ہوں یہ جملہ آپ کہاں تک لے کے جاتے ہو؟ جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے، جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے۔ نہیں سمجھ آیا، نہیں سمجھ آیا، نہیں سمجھ آیا، آج ہم نہیں سمجھ سکتے، کسی شکل میں کیوں نہ، آج ہم نہیں سمجھ سکتے، آپ بھی سمجھ سکتے۔ جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے، جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے، جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے۔ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی نہیں، سارے بھکاری اکٹھے ہو، مہربانی ہے حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیسا، لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیسا، موسم دیکھنا مطلب لوح محفوظ کی تحریر سے ڈرنا کیسا، وقت تو مولا کے بلانے پہ بدل جاتے ہیں۔ بالکل گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مولا کو نہ بلاؤ، جی کیوں نہ بلاؤ؟ امام آئیں گے تلوار چلائیں گے، کس نے کہا تلوار چلائیں گے؟ امام کے ایک صاحب میرے پاس آ گئے، کہنے لگے جی امام کو نہیں بلانا، میں نے کہا جی کیوں؟ کہا جی امام آئیں گے تلوار چلائیں گے، میں نے کہا پوچھ کے آنا، جس نے بتائی امام تلوار چلائیں گے پوچھ کے آنا، امام کے ہاتھ میں تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہے یا مہربانی پوچھ کے آنا، تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہے یا آئی ہے؟ کہنے لگے جی تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہوئی نہیں ہے، یہ بھی نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا چلو شکر ہے، اتنا عقیدہ، اتنی سوچ، اتنی فکر آ گئی، مہربانی آپ سے ایک سوال اور پوچھ کے آنا، تلوار کا کوئی خاص شیوا ہے؟ اگلے دن آ کے کہنے لگے جی ہاں جی، انہوں نے کہا تلوار کا شیوا ہے، یہ عام ہاتھ میں نہیں چل سکتی سوائے ید اللہ کے، سوائے ید اللہ کے عام ہاتھ میں نہیں چل سکتی۔ میں نے کہا اگر انہوں نے اتنا جواب دیا ہے ان کو کہنا یہ جواب بھی خاص شیوے والا نہیں ہے، ہاں یہ ہے معیار ذوالفقار کا،
कहा 6 वाले पूछ के आना। अगले दिन गए, कहने लगे हमें इससे आगे तो नहीं पता। मैंने कहा उन्हें कहना ज़ुल्फ़कार के बड़े 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 मयारात हैं। अब एक मजलिस में इतने छोटे टाइम में नहीं बता सकता। पहला मयार छोटा बता के अगला बड़ा मयार बताने लगा हूँ। पहला मयार ये है, ज़ुल्फ़कार या अली को कहती थी, या अली आप खड़े रहे मैं चल के आई, या अली 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 खड़े रहे मैं चल के आई। मयार बताओ ये जाय ना करना। एक जन के मौके पर मालिक इज्जत में आके मौला बता रहा था, या अली जितने आपकी तलवार में मारे उतने मेरी तलवार में मारे, जितने आपकी तलवार में मारे उतने मेरी तलवार में मारे। या अली ने फरमाया नहीं, तेरी तलवार बगैर देखे काटी गई, मेरी तलवार खजरे देख गई। बेशक बेशक वाह वाह माशाल्लाह। तलवार खजरे देख देख के काटी गई, देख देख के काटी गई, देख हद करते बारगाह में। या अली पाक ये तो सारे दुश्मन। मौला इसका मतलब कुछ को काटा कुछ को छोड़ा, कुछ को छोड़ा कुछ को काटा। नचोड़ सुनो, एक रजत का मयार सुनो और 2 जुमले मसाए पर इजाजत है। ये जुमला रह गया मुझे बड़ी तकलीफ होगी जाते। मौला थे तो दुश्मन। मौला आपने कहा शजरे देख के काटी गई, इसका मतलब कुछ को काटा कुछ को छोड़ा, कुछ को काटा कुछ को छोड़ा। ये अली क्या जंग में दुश्मन भी छोड़े जाते हैं? मौला फरमाते फेल और हकीम ला यखलो अन हिकमत। हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मौला में समझा नहीं फरमाते हैं सुन, मेरी तलवार उस दुश्मन को छोड़ती गई जिसकी पुष्ट से महदी का नौकर निकलना था। मेहरबानी बहुत शुक्रिया शुक्रिया मेहरबानी। सलाम है आप पे, सलाम है आप पे। उस दुश्मन को भी छोड़ती गई जिसकी पुष्ट से कान के नौकर या कनीजा निकलने थे। अब ये सोचना खुद, एक नासर और कनीजा इमाम के लिए कितनी गंदी पुष्टों का गंद बर्दाश्त किया गया, ये सोचना। इसलिए बता दो दुनिया वालों को, हमें कान से मत डराओ। शजर देख के काटने वाली तलवार इमाम के हाथ में है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अरे मुंतजर बन के बैठा तो तुम्हारे लिए है, पता ही नहीं किसी को। लोग कहते हैं जी गुनाहगार हैं, बदकार हैं, खताकार हैं। मुझे अफसोस होता है, मैं यूरोप जर्मनी फोन में जुमला कह हूँ, मेरे साथ सुन रहे हो तो ये पेशेंट तस्दीक करा लेना। बड़े मत की संगत है बहुत बड़ी फोन जर्मनी में, मैं वहाँ ये जुमला कह हूँ। मैंने कहा गुनाहगार भी कहते हो मातम भी करते हो, गुनाहगार भी कहते हो मातम भी करते हो, गुनाहगार भी जिनकी सदाई पर किया होता है। मैंने कहा मातम भी करते हो फिर गुनाहगार भी। कहने लगे नहीं, एक साहब आगे बैठे थे, उनकी काफी बड़ी संगत है, पूरे यूरोप से उनकी जो मजालिस हों इतना के जिक्र पाक हो मातम के लिए पूरे यूरोप से दुनिया के पास इकट्ठी होती है। मैंने कहा जी मातम करते हो, तुम्हें पता है मातम करने वाले का मयार क्या होता है? कहने लगे नहीं। गाजियाबाद आपकी मोहब्बत को देख के बताने लगा हूँ, मातमियों को लारा जुमला ज़ाया न करना और इसका मिस यूज न करना। सिर्फ एक ही रूहानी पहलू आपको देखे, आगे रजत की तरफ जाके आपसे इजाजत लेने लगा हूँ। मैंने कहा मातम का बयान ये है, जब बंदा मातम करता है और वहाँ फरमाते हैं कि करीमे करबला की निगाह बंदे पे जाती है। अभी है नहीं मेरी सैयद का मयार ऐसे जुमले सुनने का, लेकिन देने लगा हूँ, नियाज़ हुसैन समझ के काबू करो। बंदा जब मातम करता है हुसैन की निगाह जाती है मातमी पर। जिस पर हुसैन की निगाह जाए वो खुद हुसैन की निगाह बन जाता है। नहीं समझ आए, नहीं समझ आए, ऊपर से चले गई। कम मयार मातमी का ये होता है, कायनात के जिस गुनाहगार को देखे उसके गुनाह माफ। मगर शर्त ये है मातमी हो फिर गुनाह न करे, खता न करे, जिसको देखे। हाँ हाँ ये मयार है, निगाह करीमे करबला की जाती है आशिक पे। सरकार की जिस पे निगाह जाए तो वो खुद ही निगाह हुसैन बन जाए, तो मयार क्या होगा? फिर खता न करे, फिर गलती न करे। मैंने उनको ये भी साथ कहा, सिर्फ ये नहीं, ये भी साथ कहा। मैंने कहा हमारा मयार ये है, हम ये इबादत ऐसे कर रहे हैं जैसे मुट्ठी में रेत लो और मुट्ठी खोलो रेत खत्म। यार तो मुट्ठी में रेत लो मुट्ठी खोलो रेत खत्म। हमारे पास बहुत बड़ा इनाम करीम करबला का आता है, लेकिन हम अगले लम्हे जाया करते हैं।
اب میں قوم کو بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان کو بتاؤں علم کو دیکھنے کا معیار کیا ہوتا ہے، راضی کی زلزلہ کے قدموں کو چھونے کا معیار کیا ہوتا ہے۔ ابھی میری قوم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، پھر مس یوز کرنے لگ جائیں گے باتوں کا۔ درود پڑے شہنشاہ کی مقدس محمد تبھی یہ تھے، گھبراہٹ تو نہیں۔ بسم اللہ۔ بس رجت سے دو جملے سنو اور ایک جملوں میں فائد کر اجازت۔ میرا دل تھا میں آپ کو سید سجاد سناؤں گا، وقت نہیں، اور سید سجاد کے وہ موتی معرفت آپ کی جھولیوں میں ڈالوں گا، لیکن وقت نہیں۔ پھر میرے مولا نے کہا پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، سرکار خود آ کے اپنی جد کی فضیلت بتائے۔ کتابوں کی کامک تو یا مارنے والوں کو ان کا پتہ ہی نہیں یہ بازمت خاندان کون ہے، بے شک نہیں پتا۔ سرکار کیسے آ جائے خود آ کے پسند کر پائے۔ توجہ کیجیے گا، رجت کے دو جملے سنیے گا، بس فکر دیکھیے گا۔ رجت ہر مومن ہر شیعہ کا یقین ہونا چاہیے، ایک دن رجت کا آنا ہے۔ چھٹے پاک لال ولایت ہے، شہنشاہ معظم صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار کا فرمان ذیشان ہے، جس مومن شیعہ کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ رجت کسے کہتے ہیں؟ واپس آنے کو، دوبارہ لوٹنے کو، پھر اٹھنے کو رجت کہتے ہیں۔ بے شک برپا ہوگی جب صاحب رجت آئیں گے۔ بیٹا چھوڑ دو، جو باہر چلے جاؤ، بیٹا سارے آپ کو دیکھتے ہیں، بس تھوڑا سا صرف چند منٹ کی بس جا۔ رجت جب صاحب رجت آئیں گے، جب شہنشاہ معظم تشریف لائیں گے، جب سردار نوجوانوں جہاں کھڑے ہو پیغام ضرور سننا، نیاز مولا توجہ کرنا، بہت اہم پیغام ہے۔ ایک بندہ بھی لے گیا، ہو سکتا ہے اس بندے کی دنیا بدل جائے۔ رجت کے کئی مراحل ہیں، ایک مرحلہ نہیں۔ جب سرکار قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فارغ شریف شہنشاہ معظم تشریف لائیں گے، رجت ہوگی، کئی مراحل ہیں جو کہ شاید آپ نے خود سنے بھی ہو۔ میں ایک مرحلہ رجت کی کتابوں سے آپ کو سنا کے بس اجازت چاہنے لگا ہوں۔ رجت کا یہ مرحلہ وہ ہوگا جب رائل فیملی آف دا ورلڈ، شاہی خاندان کا شاہی شہزادہ، تو پتہ ہی دنیا کو یہ جھوٹی شاہیاں ان کی جوتیوں کا صدقہ ملتی ہے، جب شاہی خاندان کا شاہی شہزادہ مسند الہیہ پہ اللہ کا پہلا اور آخری عادل جج بن کے بیٹھے گا۔ یہ بتانا کہ عادل کیا ہوتا ہے یہ پھر الگ کا ٹاپک ہے، کیونکہ سارے یہی سمجھتے ہیں عدل و انصاف ایک چیز نہیں، عدل اور ہے، انصاف اور ہے۔ مثلا مسجد کے بعد لنگر تبرک تقسیم ہو، چھوٹے چھوٹے شاپر بنائے جائیں، بچے کو بھی ایک شاپر دیا جائے، جوان کو بھی ایک شاپر دیا جائے، بوڑھے کو بھی ایک شاپر دیا جائے، بڑے آسان طریقے سے عدل انصاف سمجھا کے سرکار کا وہ منظر دکھاتا ہوں۔ بوڑھے کو بھی ایک شاپر دیا جائے، پردہ دار بیوی کو بھی ایک شاپر دیا جائے، بچے کو بھی، سب کو ایک ایک شاپر دیا جائے، یہ انصاف ہوگا، عدل نہیں ہوگا۔ عدل یہ ہے بچے کو بچے کے مطابق دیا جائے، جوان کو مہربانی جوان کو جوان کے مطابق دیا جائے۔ شکریہ، مہربانی، آپ کا زمانے کا امام ہے عادل۔ تالیاں ٹائیاں لگا کے کالے کوٹ پہن کے میں نے بزرگ بکلا سے پوچھا ہے، میں نے کہا کیوں پہنتے ہو؟ کہنے لگے جی ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں ہم کافر ہیں، ہم عدالت نہیں کروا سکتے، ہم عدل نہیں کروا سکتے۔ میں نے کہا پھر کیوں پہنتے ہو؟ کہتے ہیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ایک عادل آئے گا۔ بس عدل کا سمجھ آ گیا، عدالت کی کرسی پہ واحد جج بیٹھے گا، اور اس جج کی کئی خوبیاں ہیں۔ صرف ایک خوبی، یہ کائنات کا وہ واحد جج ہوگا جو جج بھی خود، مدعی بھی خود، گواہ بھی خود، وہ جج کائنات کا۔ سرکار بیٹھیں گے، آدم سے سلسلہ شروع ہوگا، ہر نبی اپنے اپنے دور کے سچے۔ ذاکرین آپ بھی سنو، میرے نوجوان دوستو آپ بھی سنو، خدا را ریت کو بتاؤ سردار کی حقوق گدروں پر کیا ہے، ان کو نعرے مروا کے خوش کر کے مت جاؤ، امام کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان کا ٹائم مت ضائع کرو، ان کو بتاؤ تمہاری گردن پہ آؤ، ان کو بتاؤ سلمان نے علی کے ساتھ کیا کیا تھا، 72 نے حسین کے ساتھ کیا کیا تھا، تم نے مہدی کے ساتھ کیا کرنا ہے، شاید میری بات کسی تک پہنچ جائے، تم نے حجت خدا کے ساتھ کیا کرنا ہے، تمہاری کیا ڈیوٹی ہے، تم کس کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے، یا علی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، حسن پاک کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ نہیں، مما تظلم یار امام زمانے ہی ماتم نہیں تو جاہلیہ،
ہر کوئی ہر ریت کا بندہ زمانے کی حجت کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سلمان علی کے دور والا کھڑا ہو جائے اور حسین کے دور والا کھڑا ہو جائے, آپ کو کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے. بات پہنچ گئی ہے. ٹائم مت ضائع کرو ان کا, ضرور فضائل بیان کرو, مگر ضرور ان کو حقوق کوئی نہ کوئی بتاؤ ان کی گردنوں پہ کیا حقوق ہے. انہوں نے جو جواب دینے ہیں آگے جا کے, ان کو کچھ پتا بھی ہے کیا دے رہے ہیں, بتانا چاہیے. تحقیق کرو, یہ بیچارے آپ کو پیسے دیتے ہیں, کتابیں خریدو, تحقیق کرو, پھر ان کو بتاؤ تاکہ ان میں بھی لشکر امام کا تیار ہو جائے. خدا کی قسم مجالس لے لینا کمال نہیں ہے. 30, 25, 30, 50, 60 ہزار کاغذوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سرکار کے لشکر کے لیے ناصر تیار کرانا یہ بڑا کمال ہے. بے شک میں کرسی پہ بیٹھے گا, انبیاء کی بات سب سے پہلے جناب آدم, غازی آباد والا جناب آدم آئیں گے, زمین پر آ کے کہیں گے ٹائم سردار, بیٹا نہیں کہیں گے, یہ علیحدہ گفتگو ہے. جی مہربانی, جو سمجھ گیا میں سلام کرتا ہوں. ٹائم سردار, ٹائم سردار, ٹائم پروردگار نے مجھے زمین پر بھیجا تھا, میں نے سچ اور حق کا پیغام دنیا کو دیا. بہت سارے آئے, میں مگر ان کا تعارف کرانے لگا ہوں, کیونکہ اکثر ایسے تھے جنہوں نے اس کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. میں ان کا تعارف کرانے لگا ہوں جنہوں نے یہاں سے سنا یہاں رکھا. جناب آدم تعارف کرائیں گے, باری آئے گی جناب نوح کی, جناب نوح تعارف کرائیں گے. قائم سردار, میں اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرانے لگا ہوں. میرے دور کے سچے سے وہ ہیں جو میرا کہنا مان کے کشتی پر سوار ہوئے تھے. جناب ابراہیم, جناب عیسیٰ, جناب موسیٰ, جناب یحییٰ, جناب زکریا, ہر نبی اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف قائم کے سامنے. باری آئے گی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, شہنشاہ معظم تعارف کروائیں گے. درود پڑے چلے مل کے شہنشاہ کی بارگاہ میں, وقت نہیں ہے. سرکار تعارف کرائیں گے, سرکار فرمائیں گے قائم لال سردار, مہربانی. وہ نبی کہیں گے قائم سردار, مصطفیٰ فرمائیں گے قائم لال, میں بھی آیا تھا حق کا پیغام دینے. سارے نبی آنکھیں اٹھا کے دیکھیں گے, پتہ نہیں محمد کتنوں کا تعارف کراتا ہے. اس وقت شہنشاہ انبیاء ختمی مرتبت ہے, امام الانبیاء, سرتاج الانبیاء, شہنشاہ انبیاء فرمائیں گے میں صرف ان کا تعارف کرانے لگا ہوں جو میرے جنازے میں شریک ہوئے تھے. جلدی جلدی باری آئے گی یا علی پاک کی, تھوڑا سا میرا ساتھ اور دو, 1, 1.5, 2 منٹ اور دو. یا علی پاک کی, یا علی پاک, سلمان, میسم, تمار, حوزر, کمبر, مقداد, حذیفہ یمانی, مالک اشتر, رشید ہجری اپنے دور کے عاشقوں کا تعارف کرائیں گے. باری آئے گی پاک مجتبیٰ کی, فرمائیں گے قائم لال, میں بھی اپنے دور کے سچوں کا تعارف سرکار تعارف کرائیں گے. باری آئے گی حسین بادشاہ کی, حسین بادشاہ فرمائیں گے قائم لال, میں بھی اپنے دور کے سچوں کا. یہی درد ہے جس کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. نیاز مولا یہ بات ضائع نہ کرنا, بٹھانا ضرور دل میں. کریم کربلا حسین بادشاہ تعارف کرانے سے پہلے کہیں گے قائم لال, جو مجھے میسر آئے نہ میرے نانا کو آئے نہ میرے بابا کو آئے, میں ان سچوں کا تعارف کرانے لگا ہوں جو میرے لیے پاک فخر ہے. مولا سجاد اپنے دور کے چند سچوں کا, مولا باقر بادشاہ اپنے دور کے چند سچوں کا, مولا عسکری تک سب اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرائیں گے. اب قطب رجت میں لکھا ہے, ذاکری مہربانی نیاز مولا توجہ کرنا, اب قطب رجت میں لکھا ہے بے دل کا دل چاہے گا میں بھی اپنے دور کے سچوں کا تعارف کراؤں. مہدی کا دل بھی چاہے گا میں اپنے دور کے سچوں کا تعارف کراؤں. بس میں اجازت نہیں لگاؤں, ایک جملہ مصائب اور یہ فضائل سنو اجازت. قائم کا دل چاہے گا میں اپنے دور کے سچوں کا تعارف کراؤں. سرکار اعلان کر کے کہیں گے نبیوں, ولیوں, وسیعوں, میری پانچ, آپ نے اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرایا. میرے سچے تمہارے سچوں سے مختلف ہیں. نبی حیران, مہربانی, مہدی کی ریت مہربانی, توجہ کا شکریہ. نبی حیران, ولی حیران, وسیع حیران. پاک ائمہ مسکرائیں گے, سارے دیکھ کے کہیں گے پتہ نہیں کیا فرق ہے. سرکار فرمائیں گے فرق یہ ہے تمہارے بھی سچے تھے, تمہارے بھی سچے تھے, تمہارے بھی سچے تھے, میرے بھی سچے ہیں, مگر فرق یہ ہے تمہارے سچوں نے تمہیں مانا تمہیں دیکھ کر, میرے سچوں نے مجھے غیبت میں مانا. دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا, کمر پہچاننا. اب میرا یہی سوال ہے پوری دنیا کے علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے کوئی آج ہے جن پہ قائم فخر کرے؟
نہیں ہے تو آؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہم بدکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، چھوڑو ان باتوں کو، یہ چھوٹے چھوٹو ایک دفعہ مرد بن کے غازی کے علم کے نیچے بیٹھو، سرکار کو کہو آپ کے وسیلے سے جو دعا مانگی جا کے رد نہیں ہوتی، جن کی اولاد نہیں ہے، میں یہ میرا قطر مطلب نہیں ہے، میرے پڑھنے کے بعد تو پریشان ہو کے بخاری صاحب منع کر گئے، سید آیت مجلس پڑھ گئے، فریق پڑھ گئے، اس کی اپنی طبیعت ہے، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، جن کی اولاد نہیں ہے مانگو مولا سے، مگر مانگنے کا وقت ہوتا ہے، یہ نہیں مجلس ان کے ساتھ جس سے پکڑا دو، نہیں ہے اولاد، عمل کر کے دیکھو، میں سبزہ دار رہتا ہوں، میں دور نہیں رہتا، نہ پوری ہوا آ کے میرا گربان پکڑنا، قاضی قلم کے نیچے بیٹھ کے گلے میں کپڑا ڈال کے 2 رکعت نماز صدیہ امام زمانہ پڑھو، دونوں میاں بیوی پڑھ کے کہیں ماں بھی ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں چاہیے، اپنے لشکر کا حصہ بھی دے دے، سرکار اس قابل نہیں ہے، احسان فرما کچھ نہیں چاہیے، اپنے لشکر میں جگہ دے، سرکار یہی معیار ہمارا ہونا چاہیے، سرکار ہم بھول گئے، ہم بھٹک گئے، ہمیں کہیں دان دیا گیا ہے، ماتم کا کیا مطلب ہے؟ بس 2-3 مطلب اسی میں مسائل بڑی سی مل جاتی، کیا مطلب ہے ماتم کا؟ قوم سے پوچھ سکتے ہوں، کہتے ہیں محبت حسین کا اظہار، بالکل ٹھیک ہے، کوئی میری قوم کے بندے کہتے ہیں یہ جدیدیت کے منہ پہ تماچا، بالکل ٹھیک، یہ تو غیروں کے لیے ہے، مولا کے لیے معیار کیا ہے؟ نہیں بتایا، آپ کا کوئی دوست اور واقف کا تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، کیا کہتے ہو جا کے؟ اکیلا نہ سمجھ اپنے آپ کو، میں ہوں نا، ایک بندہ بھی سمجھ جائے میں شکر گزار، میں مولا میں ہوں نا، جب بہن کی آواز سے کونے حسین اکیلا بیٹھ کے نہ رو، میں تیرا ساتھ دینے کے لیے زنجیر کیوں چلاتے ہیں؟ پتہ ہونا چاہیے ریت کو زنجیر چلانے کا مقصد یا اصل یہ ہے، امام کو کہتے ہیں مولا ہم خون کے ساتھ عریضہ دیکھ رہے ہیں، تیرے گھر کا ارمان بڑا ہے تو اعلان کر تیرا ساتھ دینے کے لیے، کون تیار ہو، کون تیار، کس کا گھر اجڑ گیا؟ میرا آپ کا، ڈاکٹروں کا، علماء کا، پیروں فقیروں کا، سچی نشینوں کا، کسی کا گھر نہیں اجڑا، اس کا گھر اجڑ گیا جو صبح سے شام، شام سے صبح خون کے آنسو بہتے۔ چھٹے امام صادق محمد علیہ السلام فرماتے ہیں 5 ہستیاں ایسی ہیں جن کی زندگی رونے میں ہی تقریباً گزر گئی ہے، مولا کون؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے جناب آدم اتنا روئے رخساروں میں گڑھے پڑ گئے، دوسری ہستی میں جلدی بات مکمل پر، دوسری ہستی فرماتے ہیں دوسری ہستی جناب یعقوب ہے، یوسف کے غم میں آنکھیں دے بیٹھا، تیسری ہستی جناب یوسف، چوتھی ہستی سرکار فرماتے ہیں ہماری اماں جو اتنا روئی جس کا رونا امت کو برداشت نہ ہوا، پانچویں ہستی مولا صادق رو کے فرماتے ہیں میرے دادا سجاد، فرماتے ہیں اماں کے غم کو بھی اکٹھا کیا جائے تو سجاد میرے دادا کا غم بنتا ہے، سارے غموں کو اکٹھا کرو میرے دادا سجاد، مولا کہتا فرماتے ہیں تو نے دیکھا نہیں، تجھے پتہ نہیں جو ہے شاہد ہے کربلا، ان روٹی آنکھوں سے دعا مانگو، ان مظلوموں کا وارث اللہ کرے جلدی آئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ۔